قرآن کے وقف اور ابتدا کا خیال آدھا علم ہے، تجوید کا آدھا علم ہے. تو اگر ہم اس کو پیچھے کاٹ کے اگر یہاں وقف کر دیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو گویا کہ ہم اس امر کی نفی کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے مت نماز پڑھو. یہ بتائیے کہ یہ ہمارے ہاں جو لوگ عربی نہیں جانتے، یہ جو معرفت الوقوف یہ علم ہے، یہ علم تو قرآن کے معانی سیکھ کے ہی آتا ہے کیا؟ اس کے بغیر بھی کوئی ایسی ٹیکنیکس ہیں، کوئی ایسا کوئی فن ہے کہ عام لوگ جن کو عربی نہ بھی آتی ہو تو وہ بھی سیکھ لیں کہ کہاں پہ وقف کرنا کہاں پہ نہیں کرنا؟ ہمارے یہاں عرصے پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ تجوید اور قرات میں خاص طور پہ جو قرآن کرام پڑھتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، علم اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اللہ تو، لیکن کبھی کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کچھ چیزوں میں بندے کو پریشان کر دیتی ہے. جیسے بہت ساری جگہوں پہ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر مختلف قرائے کرام جن کی آواز کبھی کبھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کی تجوید میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو لحن جلی سے متعلق ہیں، اور کبھی کبھی معانی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے ہاں کچھ وقف کی غلطیاں ایسی ہیں کہ جو معنی کو بالکل ہی چینج کر دیتی ہیں. تو یہ جو وقف ہے تجوید میں، تجوید کی تعریف میں، یہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکنا، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے، الوقف والابتداء جس کو ہم ایک اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں، اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور عام لوگوں کو کیسے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ یہ بھی تجوید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یا اس کا کیا مقام ہے؟ شیخ، آپ کا یہ سوال بڑا ہی اہم اور ضروری سوال ہے جس کے اوپر ہمارے علماء کو اور قراء کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ تجوید کا آدھا علم ہے. امام علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی تعریف جو تجوید کی تھی کہ ہی التجوید هو مخارج الحروف و معرفت الوقوف، دو حصوں کے اندر تجوید کو انہوں نے تقسیم کیا تھا. ایک حصہ تجوید کا ہے مخارج الحروف، جس میں مخارج ہیں، صفات ہیں، اس میں باقی ابواب تجوید کے وہ سارے آدھا اس کا حصہ ہوا. اور جو آدھا ہے وہ معرفت الوقوف، کہ قاری قرآن جب بہت اعلیٰ انداز سے مخارج اور صفات کی یعنی اس کے اندر مہارت رکھتا ہے، اور آواز اور اسلوب اور ادائیگی ساری چیزیں ایک بیلنس کے اندر رکھتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے یعنی لیرکس کو اٹھاتا ہے اللہ عز و جل کے اس مبارک قرآن کو، تو اللہ عز و جل نے شیخ قرآن کو جب نازل کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے. کہیں اللہ عز و جل کوئی قصہ بیان کر رہے ہیں، کہیں اللہ عز و جل آپ کو کوئی امر دے رہے ہیں، کسی جگہ پر اللہ عز و جل آپ کی سرزنش کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کہیں پر اللہ عز و جل آپ کو کوئی چیز تادیباً سکھا رہے ہیں. تو اس کلام کے انداز ہوتے ہیں نا شیخ، جیسے ہمارے ہاں بھی ہم جب کلام کرتے ہیں تو اس کلام کے اندر اسلوب ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر غصہ ہے، اتار چڑھاؤ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسے ہی قرآن کی آیات جو ہیں وہ پورے موضوع ہے. ایک موضوع سٹارٹ ہوگا تو وہ پھر کچھ آیات کے بعد جا کر وہ موضوع اللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر نئے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. تو موضوع کے اندر بھی جزوی موضوع ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے جملے ہیں بات چیت میں، ان جیسے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، اس جملے میں ہمیں کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جملے میں کسی ایسی جگہ پہ رک جاتے ہیں جہاں پہ معنی بالکل غلط ہوتا ہے. جیسے اس کے لیے ایک بڑا ایک واضح سا جملہ بولا جاتا ہے، رکو مت جاؤ. اللہ، اب رکو مت، یہاں پہ اگر ہم رک گئے، رکو مت جاؤ، اس کا معنی بالکل اور ہے، اور ایک یہ رکو مت جاؤ، بالکل تو یہاں پہ بالکل دونوں معنی بالکل اپوزٹ معنی ہے. ایک میں بندہ جا رہا ہے، جانے کا کہا جا رہا ہے، اور ایک میں رکنے کا کہا جا رہا ہے. تو کیا قرآن کریم میں بھی اس حد تک فرق پڑتا ہے اس سے کہ اتنا بڑا فرق ہو کہ یعنی زمین و آسمان کا فرق، یعنی ایک چیز کے ہونے نہ ہونے کا فرق؟ تو یہ وقف میں کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ قرآن کے معنی کے اندر اللہ عز و جل چونکہ جب بیان کر رہے ہیں تو معانی ہیں، تو اس پر ایک قاری قرآن کو اتنا تدبر فہم ہو، یا پھر جو ٹیکنیکس کے ذریعے جس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب کنٹیننٹ کے اندر جو مصاحف ہیں ان کے اوپر رمز لگائے گئے ہیں کہ آپ کا وقف لازم ہے، یہاں پر ضروری ہے، یہاں پر قدر ضروری ہے، یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، یہاں پر جواز کی یہ قسمیں ہیں. رمز سے مراد اس پہ علامات سمبلز جس کو ہم علامات رموز و اوقاف بھی کہا جاتا ہے، اور علامات وقف و ابتداء بھی کہا جاتا ہے. ان رموز کے باوجود بھی چونکہ قاری قرآن ہر بندے کے انداز یا اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے لنگز کی وہ اپنی ہوتی ہے، تو کہیں پر کس جگہ پر ٹھہرنا ہے قاری قرآن نے کوئی نیا معنی بھی بنتا ہے سم ٹائم اس کے ٹھہراؤ سے، اور پھر کہاں سے واپس ابتدا کرنی ہے. یہ نہیں کہ کہیں سے کان پکڑا، یہاں ٹھہرا تو ایک لفظ پیچھے سے پکڑا اور اس لفظ کے ذریعے سے میں آگے چلنا شروع ہو گیا. اور ایسے تو معانی کہیں کے کہیں پہ جاتے ہیں.
سم ٹائم جو اللہ کی آپ مدح بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذم میں چلی جاتی نعوذ ہے. باللہ من ذلک. سم ٹائم آپ جو اہل یعنی جنت کا تذکرہ جو ہوتا ہے وہ کہیں کسی اور معنی کے اندر جا رہا ہوتا ہے, گالی میں جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کی مثالیں بھی ہم دیتے ہیں. مثلا یہ اللہ عز و جل آیت سورۃ الانعام کے اندر, سورہ انعام کے اندر اللہ عز و جل آیت نمبر 63 کے اندر فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ. اب یسمعون کے اندر یہاں پر علماء جو کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہرنا آپ کا لازم ہے, اوبلیگیٹری آپ کو یہاں پر ٹھہرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں ٹھہرتے ہیں تو معنی یہاں پر کیا بنتا ہے انما یستجیب الذین, کہ یعنی یستجیب الذین یسمعون کہ بے شک جو زندہ ہیں وہ جواب دیتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, رد کرتے ہیں. والموت, اگر آپ یہاں پر نہیں ٹھہرتے تو زندوں کے ساتھ مردہ کو بھی آپ شامل کرتے ہیں. اور یہاں پر عقیدے کا بھی ایک بہت بڑا باب کھلتا ہے, یعنی عقیدے کے اس باب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر علماء ٹھہراتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہرنا وقف لازم ہے. یعنی انما یستجیب الذین یسمعون والموتى, جو یہاں وقف کرے گا تو اس سے خرابی یہ آئے گی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی جواب دیتے ہیں اور مردے بھی جواب دیتے ہیں, مردے بھی جواب دیتے ہیں. اور یہ لحن جلی اور بہت بہت بڑی غلطی ہے. جبکہ اللہ کی مراد کیا تھی یہاں پر انما یستجیب الذین یسمعون, کہ زندہ جو ہیں سننے والے تو جواب دیتے ہیں. آگے اللہ کچھ اور فرما رہے ہیں کہ والموتى یبعثهم اللہ, اور موتا کو اللہ قیامت کے دن مردوں کو اللہ تعالیٰ مردوں کو اللہ اٹھائیں گے اور اسے لوٹائے جائیں گے. معنی یہ تھا. آدھی آیت کا معنی الگ تھا, آدھی کا الگ تھا. اگر آپ نے جوڑ دیا تو آپ نے معنی کے اندر رد و بدل کر دیا. ایسے ہی اللہ عز و جل کہ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں سورہ بقرہ کی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما, کہ اللہ تعالیٰ اس میں حیا نہیں کرتے کہ کوئی بھی مثال دیں, کسی طرح کی مثال سے بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں. تو اگر ہم اس کو کاٹ دیں صرف یستحی پر, اگر یہاں وقف کر دیں, اور کرتے ہیں بہت سارے سننے میں ہمارے اکثر ملاحظہ میں آتا ہے ان اللہ لا یستحیی, کہ بے شک اللہ حیا نہیں کرتا. اعوذ باللہ, اللہ کی شان کے خلاف ہے, اللہ کی شان کے خلاف ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں 258 نمبر آیت میں, نمرود کے متعلق تھی, فبہت الذی کفر, اور پھر یہاں پر آیت یعنی وقف ہے اس جگہ پر, فبہت الذی کفر یعنی دنگ رہ گیا جس نے کفر کیا. جو نمرود تھا, جو مناظرہ کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, وہ دنگ رہ گیا ابراہیم کے اس فی البدیہی اور اس زبردست دلیل اور جواب کے سامنے. آگے اللہ کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ اللہ ان ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے. لیکن اگر اللہ صرف آپ نے کاٹ کر اس پچھلے جملے کے ساتھ آپ نے وقف کیا تو یہ کیا معنی بن رہا ہے فبہت الذی کفر واللہ, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یعنی فبہت کا یہ فاعل کفر بھی ہو گیا, نعوذ باللہ, اور اللہ تعالیٰ تو معنی کیا بن رہا ہے اس کا کہ دھنگ رہ گیا وہ کافر بھی, وہ مرتد بھی, اور اللہ بھی, معاذ اللہ, معاذ اللہ. پھر ایسے ہی ایک آیت کے اندر اللہ عز و جل کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى, جب تم سکر کی حالت میں ہو, حال بیان کیا جا رہا ہے, تو اس وقت نماز نہ پڑھو. تو اگر ہم اس کو پیچھے کاٹ کے اگر یہاں وقف کر دیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة, تو گویا کہ ہم اس امر کی نفی کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز نہیں پڑھنی ہے, آپ نے مت نماز پڑھو. تو ایسی بہت سی مثالیں شیخ. سورۃ القدر کو اگر لے لیں, سورۃ القدر کے اندر آپ دیکھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو یہاں پر اللہ عز و جل یہ جو الف استعمال ہو رہی ہے یہاں پر ہم نے تجوید کے اعتبار سے ہم نے یہاں پر 2 حرکت اس کو پڑھنا ہے, 2 کاؤنٹ سے, اور اس کو مد اصلی کہتے ہیں, اصولی, اصلی اور طبیعی مد. اگر اس کے اندر کوئی بندہ اخلال یا کمی کوتاہی کرے گا تو جو پہلا جو معنی بن رہا ہے جو اللہ عز و جل نے جیسے اتارا ہے 2 کاؤنٹس کے ساتھ, وہ معنی بن رہا ہے کہ بے شک ہم, اس سے مراد جمع ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ بھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہاں تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن اگر صرف اس الف کو ہم یہاں سے ہٹا دیں اور ہٹایا جاتا ہے پڑھتے ہوئے, یہ گستاخیاں ہم سے ہوتی ہیں کم علمی کی بنیاد پر. ہم اگر اس کو پڑھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو اس کا معنی بنتا ہے بے شک عورتوں نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. اللہ اکبر. تو معنی ان اس کا معنی ہے بلا شبہ, یعنی یہ ایک حرف ہے یہ, اور انا اس سے مراد ہے کہ ہم, یعنی جمع کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرے. اور انزلناہ, آپ نے فرمایا انزلناہ, انزلنا میں یہ جو نون الف نا ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر انزلناہ اس کو ہم نے اگر 2 کاؤنٹ 2 حرکت کے برابر لمبا نہ کیا اور اس کو انزلناہ پڑھ لیا تو اس کا معنی ہوگا کہ ان خواتین نے قرآن کو نازل نون النسوہ ہے.
اللہ اکبر. تو ایسی بہت ساری غلطیاں. اور پھر اگر اس کو ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اگر پڑھ لیں, اب قاف کے اندر صفت استعلاء ہے تو کیا بن رہا ہے معنی کہ ایسی رات کے اندر جو پلید ترین, گندی ترین, نجس ترین رات تھی, اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. گدلی رات میں, گدلی پلیدگی بھی اس میں مراد لی جاتی ہے, قدر. سبحان اللہ. تو شیخ یہ صفات جو ہے یعنی قرآن کے وقف اور ابتدا کا خیال آدھا علم ہے, تجوید کا آدھا علم ہے, جو کہ تدبر کے ساتھ اور فہم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. قاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہمارے ہاں جو لوگ عربی نہیں جانتے, یہ جو معرفت الوقوف یہ علم ہے, یہ علم تو قرآن کے معانی سیکھ کے ہی آتا ہے کیا؟ اس کے بغیر بھی کوئی ایسی ٹیکنیکس ہیں, کوئی ایسا کوئی فن ہے کہ عام لوگ جن کو عربی نہ بھی آتی ہو تو وہ بھی سیکھ لیں کہ کہاں پہ وقف کرنا, کہاں پہ نہیں کرنا؟ شیخ اس پر عربوں کے ہاں تو سبحان اللہ چونکہ ان کی فہم ہے, ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تلاوت اتنی کیوں پرتاثیر ہوتی ہے کہ بچہ فہم کے اندر ڈوب کر پڑھ رہا ہوتا ہے, اس لیے پرتاثیر ہوتی ہے. ابھی ایک عثمان الحداد بچہ بھی بڑا معروف ہے کویت کا, کیونکہ وہ معانی کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے. ہماری چونکہ سب کنٹیننٹ کے اندر یا جتنے بھی عجم ہیں وہ چونکہ نہیں سمجھ رہے, تو الحمدللہ علماء کی کاوشیں ہیں, لیکن اس مرتبہ ہم لوگ ایک نئی کاوش کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں تجوید گائیڈ کے نام سے, جس کے اندر ہم آدھی تجوید کا جو علم ہے وہ بھی خاص ٹیکنیکس اور خاص انداز اور اطوار سے ہم بچے کو ڈیلیور کریں گے. اور دوسری اس کے اندر جو وقف اور ابتدا والی بات ہے, اس کے اندر بھی پہلے رموز کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل رموز ہم بچے کو اس کے سانس کے اکارڈنگلی لگوا کے دیں گے. یعنی ایک صورت ہے, ایک صفحہ ہم نے بچے کو حفظ کروانا ہے, اس صفحے کے اندر کہاں کہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے اور کس کس قسم کا وقف کس کس ڈائمنشن میں آتا ہے, وہ جو وہاں پر رمز نہیں بھی لگا ہوا تو ہم بچے کو یعنی بغیر فہم کے بھی کہ یہ جگہ آپ کی رکنے کی ہیں, یہ جگہ آپ کی ابتدا کی ہیں. قاری صاحب اس میں آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے بچوں کو ایسے سکھا کے کہ وہ واقعی پھر معرفت الوقوف میں کم از کم اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ وہ اس کی وجہ سے لہنے جلی میں نہ جائیں؟ ایسا خود آپ نے ایکسپیرینس کیا ابھی تک کہ ان کو جن بچوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حفظ کر لے کر جا رہے ہیں, اشفا کے اندر بھی ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ دنیا دیکھے گی باذن اللہ تعالی. یہ خصوصیت ہے چونکہ بچہ شروع میں جب ہم بچے کو تیار کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم ایک کپڑا بن رہے ہیں نا, تو وہ بچے کا گلا, بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سارا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے, اس انداز ایک بن جاتا ہے اس صفحے کے اکارڈنگلی. تو اب بچہ گائے بگائے جب وہ ان شروع میں تدریب اور تمرین اور ایکسرسائزز کے ذریعے سے جب بچہ 2-3 پارے پڑھ لیتا ہے تو شیخ یہاں تک بھی بات پہنچتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ پھر اگلے پاروں کے اندر بغیر وقف لگائے ہوئے بھی وہ ایک تمیز والا اور ایک خوبصورت قسم کا وقف کرے گا اور خوبصورت ابتدا لے گا. قاری صاحب اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ حفظ کر چکے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایک شہرت ہے اب لوگوں میں, وہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, ان کے نام کے ساتھ قاری لکھا جاتا ہے, ان کے ہاں مدارس بھی ہیں ان کے ہاں یا مساجد میں پڑھا رہے ہیں, لیکن معرفت الوقوف اس علم سے وہ نابلد ہیں اور کمزور ہیں اس میں کافی. ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور کیسے اس کمی پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ وہ شیخ وہ بھی اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ علم, اور چونکہ آپ بڑے ہیں قراء ہیں تو علم و عرفان کی طرف جانا چاہیے, مطلب ایٹ لیسٹ ترجمہ اور کچھ اس کی مختصر تفسیر پڑھنی چاہیے, لیکن صرف تجوید تک رکنا نہیں چاہیے. ہاں ہمارے اساتذہ بھی یہ کہتے تھے کہ جس بچے نے حفظ کر لیا نا, اب اس پر تو لازم ہے کہ اب دین کا علم بھی حاصل کرے. تو اگر تجوید تک بھی رکا ہو, اگر آگے نہیں بھی جا سکتا, تو وہ اس سٹرکچر کو جو ہم اب انشاءاللہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں اس کو کوشش کرے فالو کریں انشاءاللہ. تو اس کے ذریعے سے بھی چونکہ پہلے رموز کے ساتھ ساتھ, پہلے سمبلز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا انداز دیا جائے گا کہ یہ جملوں کو اس انداز سے ترتیب دیا جائے گا کہ وہ آپ کی انشاءاللہ فہم, یعنی جو قرآن کی مراد ہے, جو اللہ کی مراد ہے, آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہاں وقف کریں گے جو اللہ کی مراد تھی. آپ نے ابتدا وہاں سے لی جو اللہ کی مراد یعنی جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معنی اور جو بیان ہے وہ پورا ہو جائے اور اس میں خلل نہ آئے اور اس میں معنی کی چینج اور تبدیلی نہ آئے. قاری صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا اور میں نے چاہا, جو جن کی آواز اچھی ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے شوق بھی دیا اور وہ ماشاءاللہ محنت بھی کرتے ہیں, انہوں نے محنت کی, تو میں نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, کہ جن کے بارے میں نے یہ چاہا کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ ہمارا یہ والا کورس ضرور لیں. آپ کا جو کورس ہے الحمدللہ اس کو ہم نے بھی دیکھا, اللہ تعالیٰ ہمیں مبالغہ آرائی سے بچائے, لیکن یہ ایک بہترین اور بڑا ایک یونیک
کورس ہے ہمارے ہاں جو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت زیادہ نفع مند ہوگا لوگوں کے لیے. تو لہٰذا ناظرین کے لیے پیغام یہی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کریم بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں بس اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کہاں سے اور کس سے قرآن کریم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ شروع کی آپ کی محنت بچے کے قرآن سیکھنے کے سلسلے میں کہ ان کے لیے، بچوں کے لیے ایک بہترین مقری اور ایک بہترین قاری جس کے پاس یہ کم از کم بے شک بنیادی علم ہی ہو کہ وہ تجوید کے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ معرفت الوقوف میں بھی اچھا ہو. آپ ان سے اگر اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ والی باتیں اور یہ غلطیاں نہیں ہوں گی جن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور دوسرا، میری ان تمام اپنے احباب سے اور اپنے قراء سے گزارش ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب کی کہ وہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں، وہ بھی ہر صورت کسی نہ کسی بہترین مقری جسے معرفت الوقوف حاصل ہو اس سے ایک مرتبہ مکمل اپنا قرآن ضرور پڑھ لیں، سیکھ لیں، یا وہ قواعد و ٹیکنیکس ضرور سیکھ لیں جن کی مدد سے آپ اپنے قرآن میں معرفت الوقوف کے اعتبار سے امپروومنٹ لا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ اسی فیلڈ میں اب موجود ہیں، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی فیلڈ میں، تو ان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان کی یہ بات ہوگی کہ وہ حفظ کر لینے کے بعد اور قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی مستقل طور پر فیلڈ میں آنے کے بعد بھی وہ قرآن کے معانی سے ناواقف ہوں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیں خیر پر سلامت رکھیں. انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ مجلس میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم.